بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نے گاڑی ایک انجان جگہ پر روکی۔ بہت عجیب و غریب سی جگہ تھی اور یہاں ہر طرف ویرانی پھیلی تھی۔ ایک طرف گہرے جنگلات تھے اور ایک طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں۔ احمد گاڑی سے نیچے اترے تو مجھے بولے، اب میڈم آپ بھی نیچے اتر جائیں، آپ کو اتارنے کے لیے یا پھر آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی اس بات پر میں حیران ہوئی۔ آج تک کبھی اس نے ایسے بات نہیں کی تھی۔ اس کا یہ لہجہ مجھے بہت زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی سے نیچے اتری تو اس ویران سی جگہ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہاں آس پاس کہیں بھی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ احمد آگے چلتے چلتے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی۔ ایک پہاڑی کے اوپر سے گزرتے ہوئے جیسے ہی ہم دونوں نیچے کی طرف آئے، مجھے محسوس ہوا جیسے میں نیچے گر جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچی۔ ایسی حالت میں نے احمد کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا نام جنت ہے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے 2 چھوٹے بھائی اور پہلے نمبر پر میں تھی۔ میرے ابو ایک پراپرٹی ڈیلر تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں ہی آباد تھے، لیکن ابو کو اپنے کام کے سلسلے میں شہر کے اکثر چکر لگانا پڑتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے شہر میں اپنا گھر خرید لیا اور پراپرٹی کے کام کے ساتھ کوئی جاب بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمارا شہر والا گھر کافی بڑا تھا۔ ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ باقی ہمارے کافی رشتہ دار گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے، لیکن ابو کو آنے جانے کا مسئلہ ہوتا اور ہماری تعلیم کے لیے وہ اب شہر میں آباد ہوئے تھے۔ اس وقت میں 6 سال کی تھی۔ چھوٹے دونوں بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے اور ابو ہمیں کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا چاہتے تھے۔ ہم تینوں تھے بھی بہت ذہین۔ میرے ماموں بھی اسی شہر میں آباد تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم بڑے ہو گئے۔ اس وقت میں 16 سال کی تھی جب ایک دن ماموں نے میرا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے فہد کے لیے مانگ لیا۔ پاپا نے رشتے کے لیے تو ہاں کر دی، لیکن ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی وہ شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر دی تھی کیونکہ میرے ماموں کا بیٹا فہد تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ جانا چاہتا تھا۔ اس کی بھی تعلیم ابھی نامکمل تھی۔ فہد انگلینڈ چلا گیا اور میں اپنی تعلیم میں مگن ہو گئی، لیکن فہد اور میں موبائل فون پر رابطے میں تھے۔ میں بچپن سے ہی فہد کو پسند کرتی تھی۔ جب ہم دونوں کی منگنی ہو گئی تو مجھے ایسے لگتا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہو، کیونکہ ہمارے پورے خاندان میں فہد ہی ایسا لڑکا تھا جسے میں اپنے قابل سمجھتی تھی۔ نہیں تو کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ ہی خوبصورتی میں کچھ خاص تھے، جبکہ میں خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی۔ میرے پاپا کی فیملی میں سبھی سانولی رنگت کے تھے، اسی وجہ سے مجھے ددیال میں تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی بھی میرے معیار کا نہیں ہے، جبکہ ننیال میں صرف ایک فہد تھا جو مجھے بے حد پسند تھا۔ فہد جتنا خوبصورت تھا میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری گوری رنگت، تیکھے نقوش اور بائیں گال پر تل کا نشان میری دودھ جیسی گوری رنگت پر کسی داغ کی طرح واضح نظر آتا، جو میری خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا، اور ہر وقت میں خود کو سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فہد بھی میرے ہی گن گا تھا۔ فہد کے انگلینڈ جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس سے رابطے میں رہتی، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی دل میں عجیب سے خیالات آتے، حالانکہ میں فہد پر مکمل یقین کرتی تھی۔ فہد کو گئے 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں 24 سال کی ہو گئی، میری ایجوکیشن بھی مکمل ہو گئی تھی، لیکن فہد 8 سال بعد بھی ملک میں واپس نہیں آیا۔ اب بابا کو بھی پریشانی ہونے لگی، کیونکہ بابا میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس کی منگنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اور پھپھو شادی کے لیے زور دے رہی تھی، کیونکہ ان کی 7 بیٹیاں تھیں اور وہ سب سے بڑی تھی۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی تو میں دوسری بیٹی کے بارے میں سوچوں گی، لیکن پاپا بھی پہلے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماموں لوگوں سے پاپا نے کئی دفعہ بات کی کہ فہد کو واپس بلا لیں۔ وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔ میں 26 کی ہو گئی تھی، لیکن فہد واپس نہیں آیا۔ اب بھی میں پریشان رہنے لگی، کیونکہ فہد کا رابطہ میرے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلے جو مجھے ہر گھنٹے کے بعد کال کرتا تھا، اب کئی دن گزر جاتے۔
میں بار بار کالز کر کے تھک جاتی تھی لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھاتا۔ اب میری پریشانی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ماما سے کئی دفعہ اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے یہ کہہ کر دلاسا دے دیتی، بیٹا فکر کیوں کرتی ہو، وہاں وہ اپنے کام میں بزی ہوگا اور تم تو جانتی ہو نا کہ دوسرے ملک رہنے والوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، ہر کام انہیں خود کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ فہد جب شروع میں گیا تھا تب وہ میرے لیے اتنا ٹائم نکال لیتا، حالانکہ تب اس کی ایجوکیشن بھی ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس کی ایجوکیشن ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف وہاں وہ کام کرتا تھا، لیکن اتنی بھی کیا مصروفیت کہ میرے لیے وہ 10 سے 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ میں صرف اس کی منگیتر نہیں، اس کی کزن بھی تھی، اور فہد کا یہ بدلتا ہوا رویہ روز بروز میرے لیے پریشانی بڑھاتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے فہد کو بہت زیادہ میسیجز کی اور کئی دفعہ کال بھی کی، تب کہیں جا کر فہد نے میرا فون اٹھایا، لیکن اس کا یہ اکھڑا ہوا لہجہ مجھے بہت اذیت دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج کے بعد میں اسے کال نہ کروں کیونکہ وہ میرے لیے فارغ نہیں ہے۔ میں بولی، فہد کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، پھپھو سے کہہ دو کہ تمہاری شادی کہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ میرا فی الحال ابھی پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں بولی، فہد یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ وہ بولا، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب میری امید پر تو نہ بیٹھنا۔ دراصل مجھے یہاں اپنی ایک کلاس فیلو پسند آ گئی تھی، میں نے اسے شادی کر لی۔ اس کی بات اتنی کہنے کی دیر تھی کہ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ فہد مجھے نہیں دے سکتا۔ فہد سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس کو میں نے دن رات دعاؤں میں مانگا تھا، تب کہیں جا کر میری اس سے منگنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور یہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، تو وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں فہد سے بار بار کہہ رہی تھی، فہد میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم مجھے چھوڑ سکتے ہو، میں تمہاری اپنی ہوں، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا۔ تبھی وہ بولا، دیکھو جنت، میں نے تم سے کبھی محبت کی نہیں تھی، صرف یہ ایک دوسرے کو ملتے رہنے کی وجہ سے احساس تھا جو میرے دل میں بھی پیدا ہو گیا، اور تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے پسندیدگی جب دیکھی تو یہ احساس بڑھتا گیا۔ نہیں تو محبت تو صرف میں اپنی بیوی سے کرتا ہوں، جس سے میری شادی بھی ہو چکی ہے، اسی لیے تم بھی اپنا گھر بسا لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اتنی بات کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، لیکن اب میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی، مجھے یوں بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ کر بولی، کیا ہوا، تم فہد سے بات کر رہی تھی نا؟ تو کیا کہا فہد نے؟ تبھی میں بولی، ماما اس نے شادی کر لی ہے۔ میری بات سن کر ماما کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ماما میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، فہد نے انگلینڈ میں سچ میں شادی کر لی ہے، وہ بھی پاکستانی لڑکی ہے اور اس کی کلاس فیلو تھی۔ ماما سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ پاپا کو کیا جواب دیں گی، کیونکہ کئی رشتے میرے لیے آئے جو ماما کے کہنے پر پاپا نے ٹھکرا دیے۔ پاپا پہلے ہی میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر ماما کے کہنے پر اتنا انتظار کیا کہ فہد ان کا بھتیجا ہے اور وہ میرا منگیتر ہے، واپس آ جائے گا، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فہد اتنا بڑا دھوکہ دے جائے گا۔ کئی دن تک میں فہد کی بے وفائی کا سوگ مناتی رہی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، میں ہنسنا تک بھول گئی تھی۔ بڑی ہی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا کہ ایک دن پاپا ایک رشتہ لے کر آئے۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ پاپا لڑکے کی تصویر مجھے دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، بہت اچھا لڑکا ہے، یہی لڑکا تو میرا باس ہے، اس نے خود تمہارے ساتھ شادی کے لیے مجھ سے بات کی ہے، اس نے شاید تمہیں میرے ساتھ کالج جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب جب اسے پتہ چلا ہے کہ تمہاری منگنی ٹوٹ گئی ہے تو وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم ایک دفعہ اس سے مل لو۔ تبھی میں بابا سے بولی، بابا پلیز آج کے بعد مجھے شادی کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ پھر ماما اور پاپا نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کیسے زندگی گزارو گی، فہد تو شادی کر کے اپنا گھر بسائے بیٹھا ہے، اب تمہیں بھی بسا لینا چاہیے۔ میں بھی فہد کو نیچا دکھانا چاہتی تھی کہ اگر اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی تو مجھے بھی اس سے بہتر ملا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بابا سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اسے گھر بلا لیں، میں اس سے مل لوں گی، اگر تو مجھے مناسب لگا تو میں ہاں بول دوں گی، نہیں تو پھر میرا جواب آپ جانتے ہیں۔
بابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ان سے رضامندی بھی پوچھی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بابا میری مرضی کے خلاف میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن بابا کے باس ہمارے گھر آئے۔ ماما نے کھانے پر بہت انتظام کیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کے ساتھ میری نظریں ملی تو میں اکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ انتہا کا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر کشش تھی کہ نہ جانے کیوں میں اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی پاپا سے شادی کی بات کی تو پاپا بولے، میں نے سب کچھ اپنی بیٹی پر چھوڑا ہے۔ تبھی میں بولی، ٹھیک ہے پاپا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاپا بھی خوش ہو گئے، لیکن اس وقت میں صرف فہد کو سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ لیکن فہد پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ پاپا کے باس کا نام احمر تھا۔ احمر جتنا دیکھنے میں خوبصورت تھا، اسے کہیں زیادہ دل کا خوبصورت تھا۔ احمر نے جب بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اسے اس کے ایک ماموں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ماموں باہر شفٹ ہو گئے، لیکن اس کے باپ کا سارا کاروبار یہ خود سنبھال رہا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ اس کا باپ بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کر مرا تھا۔ پاپا یہ سن کر خوش ہوئے تھے، کیونکہ احمر پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، اور خوبصورتی میں تو با کمال تھا۔ میں اس کی خوبصورتی پر مر مٹی تھی۔ اس کے سامنے فہد تو اس کے پاؤں کی دھول جیسا بھی نہیں تھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل بار بار فہد کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ فہد میری پہلی محبت تھا۔ میں نے اسے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ اب میری زندگی میں آنے والا میری محبت نہیں تھا، یہ میرے پاپا کی چوائس تھا۔ لیکن ہاں، جانے کیوں مجھے یہ بھی اچھا لگا، یہ اتنا برا نہیں تھا جتنا میں سوچ رہی تھی، بلکہ یہ تو فہد سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی گوری رنگت، اس کی لمبی جھیل جیسی آنکھیں، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، کچھ بھی تو کم نہیں تھا اس کے اندر۔ اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں بول دی، اور میں احمر کو دل و جان سے قبول کرنا چاہتی تھی۔ پاپا نے احمد کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی، کیونکہ وہ احمر کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تقریباً 2 سال سے بابا احمر کے ہی آفس میں کام کر رہے تھے۔ احمر بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ چند دن میں ہی میری اور احمر کی بات پکی ہو گئی۔ احمر نے پورے آفس میں مٹھائی بانٹی۔ بابا بتا رہے تھے کہ احمر بہت زیادہ خوش ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ احمر ایک اچھا جیون ساتھی ثابت ہوگا۔ کچھ ہی دن بعد میری اور احمر کی منگنی کی رسم رکھ دی گئی۔ منگنی میں زیادہ لوگ تو شامل نہیں تھے، کچھ ہی لوگوں نے منگنی میں شرکت کی، اور اس کے بعد میری اور احمر کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ اتنے عرصے میں احمر کو مکمل طور پر میں جان گئی تھی۔ وہ جتنا خوبصورت تھا، دل کا بھی اتنا ہی اچھا تھا۔ احمر میری مرضی اور میری خوشی کا بہت زیادہ خیال رکھتا، میرے لیے بہتر سے بہتر گفٹ لے آتا۔ مجھے لگتا کہ شاید فہد سے بہتر مجھے رشتہ نہ ملے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی مجھے احمر ملا، میری زندگی بدل گئی۔ احمر شادی کے لیے زور دے رہا تھا۔ بابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میری شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھی، اسی لیے اگلے مہینے شادی رکھ دی گئی۔ دونوں اطراف میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے چل رہی تھی۔ احمر کی طرف سے ساری شاپنگ میں نے خود ہی کی، اور مجھے احمر نے بہت زیادہ شاپنگ کروائی۔ میں بہت خوش تھی۔ پھر آخر کار میری اور احمر کی شادی کا دن آ گیا۔ احمر کے ساتھ بارات میں زیادہ لوگ تو نہیں تھے، چند آفس کے لوگ اور کچھ احمر کے دوست تھے۔ جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو نہ جانے کیوں میرا رونے کو بہت دل کر رہا تھا۔ حالانکہ جب سے میری احمر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، میں نے ایک دن بھی فہد کو یاد نہیں کیا تھا۔ جب سے احمر میری زندگی میں آیا تھا، میں بہت خوش تھی۔ بارات میں بھی احمر کا کوئی رشتہ دار شریک نہیں ہوا۔ یہ بات تو احمر نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، سب باہر شفٹ ہو گئے، یہ اکیلا ہی رہتا ہے، اسی لیے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میری شادی میں میرے تمام رشتہ داروں نے شرکت کی، جس میں میرے ماموں لوگوں کی فیملی بھی تھی۔ سب لوگ احمر کو دیکھ کر میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ مجھے فہد سے بہتر شوہر ملا ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ میں احمر کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، کیونکہ احمر دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ احمر نے ان دنوں میں جتنا مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا، اتنی بات تو میں جان گئی تھی کہ مجھے عزت کے ساتھ محبت بھی دے گا۔ فہد کو تو میں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اب میرے لیے میرا سب کچھ احمر تھا۔ ماں باپ کے گھر سے میں رخصت ہو گئی تھی۔
احمر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے میں سجے دھجے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ احمر گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہے تھے اور بار بار ڈرائیونگ سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھتے۔ میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سے جا کر ان کی طرف دیکھتی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ فہد سے اچھا تو یہ اجنبی ہے جس نے چند ہی مہینوں میں میرا دل جیت لیا۔ سچ میں ہی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ فہد سے مجھے کبھی محبت ہوئی نہیں تھی۔ جیسے فہد کے دل میں ایک احساس تھا اسی طرح میرے دل میں تھا۔ محبت کا پتہ تو اب چلا جب مجھے احمر سے ہوئی، اور جہاں میرے محبت کرنے کا حق تھا کیونکہ یہ میرا شوہر تھا۔ گاڑی ایک اجنبی راستے کی طرف گامزن تھی۔ مجھے تو بابا بتا رہے تھے کہ احمر اسی شہر میں رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو کافی آگے نکل آئے تھے۔ تبھی میں احمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، احمر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا گھر تو اسی شہر میں نہیں تھا؟ تبھی احمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ بولے، میرا گھر تو اسی شہر میں ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں تم بہت خوش رہو، کیونکہ میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب روز تمہیں اس حالت میں دیکھوں گا تو لطف اندوز ہوں گا۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا محبت بھرا لہجہ میرے سکون کے لیے کافی تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ رخصتی کے فوراً بعد ہی مجھے ہنی مون پر لے کر جا رہا ہو۔ جواباً میں بھی مسکرا دی۔ پورے راستے میرے اور احمر کے درمیان زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ایک دو بات پوچھی تو میں نے ہی پوچھی تھی۔ اس کا احمر نے ہاں نہ میں جواب دیا۔ خیر سارا راستہ گزر گیا۔ احمر نے گاڑی ایک انجان جگہ پر روکی۔ یہ بہت عجیب و غریب سی جگہ تھی۔ ہر طرف ویران خالی جگہ پڑی تھی۔ ایک طرف گہرے جنگلات تھے اور ایک طرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ احمر گاڑی سے نیچے اترے تو مجھے بولے، اب میڈم آپ بھی نیچے اتر آئیے، آپ کو اتارنے یا آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس کی اس بات سے میں بہت حیران ہوئی۔ اس کا لہجہ مجھے بہت زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی سے نیچے اتری تو اس ویران سی جگہ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہاں آس پاس تو کہیں بھی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ احمر آگے چلتے جا رہے تھے اور میں ان سے پیچھے تھی۔ ایک پہاڑی کے اوپر سے گزرتے ہوئے جیسے ہی ہم دونوں نیچے کی طرف آئے، مجھے محسوس ہوا جیسے میں نیچے گر جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں گرتے گرتے بچی۔ ایسی حالت میں نے احمر کا ہاتھ پکڑا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سامنے ایک بہت ہی بھیانک شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ میں جو پہلے ہی گرنے والی تھی، احمر نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں پہاڑ سے نیچے جا گری۔ میرے سر میں کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، لیکن احمر کا یہ رویہ میرے وجود کو کرچی کرچی کر گیا۔ میں بڑی مشکل سے خود کو ہمت دیتی اٹھی، لیکن وہ بھیانک شکل والا آدمی ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی احمر کے قریب گئی اور بولی، احمر یہ مجھے آپ کہاں لے کر آئیں؟ یہاں تو آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، میں رو رہی تھی کیونکہ تکلیف اتنی زیادہ تھی۔ پھر میں بولی کہ دیکھیں ہم واپس چلیں، ہم شہر چلتے ہیں، مجھے ہنی مون نہیں منانا۔ تبھی احمر بولا، صبر کرو، ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور تم نہیں جانتی مجھے کتنا مزہ آنے والا ہے۔ احمر کا بدلتا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ کیا احمر کا اصل روپ تھا؟ کیا احمر نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ کیا صرف اللہ نے مجھے دھوکے کھانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ یہی سوچتے میں احمر کے پیچھے چل رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن چلتے چلتے وہ راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں دکھنے لگے، میری ہمت جواب دے گئی۔ یہ بھاری لباس بمشکل پہنے میں قدم اٹھا رہی تھی، تبھی ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے اندر اب چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تیار ہونے کے بعد ماما نے اتنا کہا تھا کہ کھا پی لوں، لیکن میں نے نہیں کھایا کیونکہ ماں باپ سے جدائی کا غم تھا، اسی وجہ سے مجھے بھوک نہیں تھی۔ لیکن اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو، میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں بیٹھی، احمر ایک دم سے پیچھے مڑے اور بولے، بس اتنی ہمت تھی تیرے اندر؟ اٹھا، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، آ جاؤ میرے پیچھے۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں نے خود کو ہمت دی اور احمر کے پیچھے ہو لی۔ اب احمر ایک بہت گہرے جنگل میں پہنچا، جہاں ہر طرف بڑے درخت اور درختوں سے نیچے لٹکتی شاخیں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ شاخیں خود بخود اتنی زور سے ہلتی، جیسے میں ان کے قریب سے گزرنے لگتی تو میرے منہ پر آ لگتی۔
میں بڑی مشکل سے وہاں سے گزرتی جا رہی تھی، تبھی دور ایک کھنڈر نما گھر نظر آیا۔ یہاں پر احمد رکا تھا اور ایک نظر پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، آ جاؤ، یہ ہے میرا گھر، میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے آسمان سر پر گرا دیا ہو۔ یہ احمد کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہاں اتنی عجیب و غریب سی جگہ پر یہ رہتا ہے؟ لیکن اس کا آفس تو شہر میں ہے، کیا شہر سے ہر روز اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آتا ہے؟ لیکن بابا تو بتا رہے تھے کہ خود انہوں نے احمد کا گھر دیکھا ہے، وہ تو شہر میں تھا۔ کئی سوال میرے ذہن میں تھے، لیکن ان سوالوں کا جواب دینے والا میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک میرا شوہر تھا جس کے ساتھ آج ہی میری شادی ہوئی تھی، اس کا بدلتا رویہ اور بے رخی مجھے اندر تک تڑپا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئی، وہاں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ یہ پراسرار گھر ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں گری ہوئی آدھی آدھی دیواریں اور ایک سائڈ پر بنے 2 کمرے، جہاں ایک کمرے کو تالا لگا تھا جبکہ دوسرا کمرہ کھلا تھا، اور آگے عجیب و غریب سی ترچھی شکل کا صحن بنا تھا۔ اس صحن میں ایک سائڈ پر بنے مٹی کے بت ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھیں بالکل انسانوں جیسی ہوں۔ عجیب سی وحشت میرے دل میں اتری تھی، لیکن اس وقت میں بہت مجبور تھی۔ احمد مجھے لے کر ایک کمرے میں گئے جہاں عجیب و غریب ہڈیوں سے بنا ہوا بیڈ رکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، میں دروازے میں ہی رک گئی۔ تبھی ایک جھٹکے سے احمد نے میرا ہاتھ کھینچا اور میں جا کر اس کے بیڈ پر گری۔ اس وقت احمد مجھے بولے، تم اسی سب کے قابل تھے جو تمہیں مل گیا، اب رہو یہاں ہمیشہ کے لیے، ترسے گا تمہارا باپ بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، اب شاید مجھے سکون محسوس ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی، میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ تبھی میں خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی، احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، احمد تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا قصور ہے میرا؟ احمد نے جواب دیا، قصور تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا ہے جس کی سزا تم عمر بھر کاٹو گی۔ تمہارا باپ میرا مجرم ہے، جب مجرم کو سزا نہیں دے سکتے تو پھر اس کو ایسی اذیت دیں کہ وہ پل پل جیے پل پل مرے۔ میں بھی تمہارے باپ کو ایسی اذیت دینا چاہتا ہوں، پھر مجھے سکون ہوگا جب تمہارے باپ کی بیٹی وہی تکلیف محسوس کرے گی جو آج تک میں کرتا آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے تب میرا دکھ کم ہو جائے۔ اس کی بات سن کر جیسے کسی نے سر پر میرے بم پھوڑا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی میں بولی، احمد کیا کیا ہے میرے بابا نے؟ دیکھو میں تمہاری بیوی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے۔ تبھی وہ بولا، تم نے مجھے دل سے قبول کیا، لیکن میں نے صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا، مجھے تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ وہ تالی بجاتے بولا تھا۔ ایک اور کہکا ہوا میں بلند ہوا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ احمد کے کہکوں کے ساتھ بہت خوفناک کہکے شامل تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کان پھٹ جائیں گے۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور بولی، پلیز احمد بس کرو، بند کرو یہ ہنسنا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تبھی احمد بولا، تمہاری یہ تکلیف دیکھ کر تو میری تکلیف کم ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی خطا میرے باپ نے کر دی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دے رہا ہے۔ اب احمد کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن میں وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہاں میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے اتنی دور آ گئی تھی کہ جہاں ان کو میری خوشبو تک بھی نہیں آئے گی۔ اب مجھے لگتا کہ میں ساری عمر اسی قید خانے میں گزار دوں گی، میں مر جاؤں گی، یہاں زندہ نہیں رہوں گی۔ بار بار میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ ویسے بھی اب اس زندگی کا کیا فائدہ تھا جس میں اذیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے سال میں نے فہد کا انتظار کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب جب میں نے احمد پر بھروسہ کر کے اس سے شادی کی، اب یہ میرے ساتھ سلوک کر رہا تھا۔ آخر میری قسمت ایسی کیوں ہے؟ بار بار اپنی قسمت کو کوستے میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہاں عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں بار بار مجھے سنائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بری آواز میں رو رہا ہو، اور اس آواز سے میرے کان کے پردے پھٹنے کو ہوتے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ آواز تھم گئی، میں گھٹنوں میں سر دیے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ سے ٹیک لگائے اتنی تھرتھراتی سردی میں ایسے ہی بیٹھی تھی۔ میرا جسم سردی سے بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھی اور
उस अंधेरे कमरे में हाथ मारती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खोला तो बाहर हल्की हल्की रोशनी फैली थी। तभी मेरी नज़र सामने जायनमाज पर बैठे उस शख्स पर पड़ी जिससे कल मेरा निकाह हुआ था। लेकिन वो इस कदर बेरहम था कि उससे मुझ पर ज़रा बराबर रहम नहीं आ रहा था। आते ही उसने मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। तभी मैं सोचने लगी, क्या फ़ायदा इस इबादत का जिसकी इबादत ये कर रहा है, उसी की बंदी को तकलीफ़ देता है, क्या खुदा इसे माफ़ करेगा? तभी उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि उसे इतनी बद्दुआएं दूं कि उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आए। जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर वो वहाँ से उठा और दूसरे कमरे में जिसको ताला लगा था उसका ताला खोलकर उस कमरे के अंदर चला गया और इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान थी कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। मैं वज़ू के लिए पानी ढूंढने लगी। तभी पास बड़े घड़े पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने उसे वज़ू किया और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुई। आज मैं अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती थी जिनकी सज़ा मुझे मिल रही थी। नमाज के बाद मैं खूब गिड़गिड़ा कर रोई, या अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मुझसे जो ख़ताएँ हुई हैं उन्हें माफ़ फरमा। अगर मेरे बाबा ने कोई गलती की है तो मुझे उसके बारे में मालूम हो जाए, लेकिन मेरे बाबा कोई गलती नहीं कर सकते। मेरे बाबा तो इंतहाई नरम दिल के थे, तो फिर ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मेरे अल्लाह, तू जानता है मैं नहीं जानती, इसीलिए मुझ पर रहम फरमा। दुआ मांगने के बाद मैंने अपने मुंह पर हाथ फेरा। तभी मेरी नज़र सामने खड़े उस वजूद पर पड़ गई जिसे देखकर मुझे वहशत महसूस हो रही थी। वो टिकटिकी बांधे मुझे देख रहा था। तभी मैं उठ खड़ी हुई, जानमाज़ फोल्ड की और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। अब फिर मुझे जी भर के रोना आ रहा था। जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, वो मेरे साथ बात करना भी गवारा नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद अहमर कमरे में आया और बोला, महारानी, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं लाया गया? उठो, बहुत से काम करने वाले पड़े हैं। पहले तो वो बर्तन सामने नज़र आ रहे हैं, वो सारे बर्तन कई दिनों के जूठे बर्तन हैं। ये सब तुम्हारे लिए इकट्ठे किए थे ताकि तुम अपने घर में शहजादियों की तरह रहने वाली आज ये कई दिन के जूठे बर्तन दोगी तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत सुकून होगा। उसकी ये बात सुनते ही मैं लंबी सांस लेती बर्तनों की तरफ आ गई। इतने ज़्यादा बर्तन थे, ऐसे लग रहा था जैसे पूरे साल के बर्तन जमा किए हों। ये घर में मुझे अकेला ही नज़र आ रहा था, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं था। तो इतने बर्तन कैसे धोने वाले हो गए? मैंने अपने बाजू चढ़ाए और उन बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन जितने बर्तन मैं धोती उतना ढेर लग जाता। मैं थक चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने खुदा खुदा करके वो बर्तन ख़त्म किए, अहमद ने बताया कि मुझे उस बड़े से सहन की सफाई करनी है। ये अजीबो गरीब सा सहन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसकी सफाई कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद बिखरा था। तभी मैंने सारी सफाई की। फिर वहाँ मिट्टी के बने मुजस्मे पर मेरी नज़र गई तो देखकर तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन मुजस्मों की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे ही घूर रहे हों। थोड़ी देर बाद वो मुजस्मे कहका लगाकर हंसने लगे। ये देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि ये सब क्या है। पास ही खड़ा अहमर मेरे से यूं डरने पर मुस्कुरा रहा था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अहमर के जुल्म व सितम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। ज़रा से काम में ताख़ीर हो जाती, अहमर ज़ोरदार थप्पड़ मुझे लगाता, जिससे मेरा सर घूम जाता, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। न जाने उसमें कितनी जिन जैसी ताकत थी। मुझे तो लगता ही नहीं था कि ये इंसान है, बिल्कुल वहशी था। फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बेहद बुखार था, शायद थकावट और डर और खौफ की वजह से मेरी ये हालत हो गई। मेरे में उठने की हिम्मत नहीं थी। तभी अहमर मेरे करीब आया, मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने अपनी आंखें मच ली, क्योंकि मैं अब उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। तभी वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, तुम फ़ौरन ठीक हो जाओगी। उसके उस रवैये पर मुझे बहुत हैरानगी हुई कि ये इतना मेहरबान कैसे हो गया। उसने मुझे एक मेडिसिन दी और उसे खाते ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं हैरान थी कि ये कैसी जादुई दवाई है जिसने एक पल में ही मुझे ठीक कर दिया। अब मुझे पता था कि मुझे उसी रूटीन से दोबारा वो सारे काम निपटाने, और वही डरावनी चीज़ें जो मुझे डराएंगी
شاید اس نے یہ دوائی خاص طور پر میرے لیے بنوائی تھی، یا پھر اس کا کوئی اور ڈرامہ تھا۔ میں یوں ہی سوچوں میں گم تھی، تبھی وہ میری ٹھوڑی پکڑتے ہوئے میرے منہ کو بالکل اپنے چہرے کے قریب لے آیا اور بولا، مجھے پتہ ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تم پر رحم آنے لگا ہے۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور بولی، آخر تم مجھے میرا قصور کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں مجھے یوں دن رات اذیت دے رہے ہو؟ احمر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جاننا چاہتی ہو کہ کیا قصور ہے تمہارا؟ تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تم اپنے باپ کی بیٹی ہو، اس کی سزا تم کاٹ رہی ہو۔ اس وقت احمر کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جنہیں دیکھ کر لگتا کہ اس کے دل میں میرے بابا کے لیے بہت نفرت ہے۔ لیکن یہ نفرت کیوں ہے؟ میں یہ بات جاننا چاہتی تھی۔ تبھی میں بولی، آخر بتاتے کیوں نہیں ہو کہ میرے بابا نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے بتا دو، کم از کم یہ روز روز کی اذیت تھوڑی کم ہو جائے۔ تبھی وہ بولا، حوصلہ ہے تمہارے اندر یہ سب کچھ سننے کا؟ تبھی میں بولی، ہاں حوصلہ ہے، جبھی تو اتنے دنوں سے تمہارے ظلموں سے تم خاموشی سے برداشت کر رہی ہوں۔ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے کی طرف لے گیا جس پر ہر وقت تالا لگا رہتا۔ اس نے تالا کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ اس اندھیری کوٹری میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے روشنی سامنے پڑے ایک وجود پر پڑی۔ میری نظر گئی جس پر سفید رنگ کی چادر دی ہوئی تھی۔ احمد نے جیسے ہی چادر کھینچی تو وہ ایک بوڑھی بھیانک شکل کی عورت تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی، لیکن وہ بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ تبھی وہ بولا، یہ دیکھو، یہ میری ماں ہے۔ جانتی ہو کہ ماں باپ سے دوری کا غم کیا ہوتا ہے؟ میں بھی صرف 6 ماہ کا تھا جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میری ماں ایک جن زادی ہے اور میں بھی جن زادہ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ تبھی وہ بولا، کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کہتی تھی کہ میں بہت ہمت والی ہوں۔ اب آگے حقیقت تو سن لو۔ تبھی میں نے اسے یہ فیل کروایا کہ میں اس سے بالکل نہیں ڈر رہی۔ میں بولی، تو پھر اس میں میرے بابا کا کیا قصور ہے؟ تبھی وہ بولا، تمہارے بابا کا ہی تو قصور ہے۔ میری ماں میرے باپ کی وفات کے بعد مجھے لے کر انسانی دنیا میں آباد ہو گئی، کیونکہ کوہ کے ظالم جنات میری ماں کی جوانی کو دیکھ کر اسے کوہ میں برداشت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن میری ماں میری خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے سنبھالنا چاہتی تھی، میری اچھی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ ایک انسانی دنیا کے ویران گھر میں جا کر آباد ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹا وہاں خوش تھے۔ میں اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب تمہارا باپ ایک آدمی کے ساتھ اس گھر میں آیا تھا۔ میں نے دیکھا تمہارے باپ نے وہ گھر خرید لیا۔ اس دن مجھے اور میری ماں کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس گھر میں ہم آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم جنات چھوٹی عمر میں ہی ہر چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اب ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن جیسے ہی اس گھر کی صفائی ہو رہی تھی، نہ جانے کیسے میری ماں انہیں نظر آ گئی۔ تبھی انہوں نے وہاں ایک عامل کو بلایا اور اس عامل نے میری ماں پر اتنا برا جادو کیا، جس کی وجہ سے اس دن سے لے کر آج تک میری ماں اسی طرح بے حس و حرکت پڑی ہے۔ نہ یہ حرکت کرتی ہے، نہ بولتی ہے۔ اب خود سوچو، جس بچے نے ماں باپ کے بغیر بچپن گزارا ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ اپنی ماں کو یوں مردہ حالت میں دیکھتا رہے، کیونکہ میری ماں نے ان 27 سے 28 سالوں میں صرف ایک دفعہ بھی میرے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ یہ سب کچھ تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا۔ ہم لوگ اسے کچھ کہہ نہیں رہے تھے، خاموشی سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن ان سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ میری ماں کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ میں نے اسی دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس انسان کو ایسی اذیت دوں گا جس سے یہ پل پل مرے گا اور پل پل جیے گا۔ جیسی اذیت میں پوری عمر برداشت کرتا رہوں، ایسی اذیت یہ برداشت کرے گا۔ اسی لیے تو میں نے وہاں آفس بنایا تھا اور اسے وہاں نوکری دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تمہارا باپ پراپرٹی کا کام بھی کرتا تھا، لیکن اسے لالچ بہت تھا، زیادہ پیسہ اکٹھا کرنے کا، تو میں نے اسے وہ سب کچھ دیا۔ تو پھر تمہارے ساتھ شادی کی تاکہ جب میں تمہارے ساتھ ظلم کروں گا تو مجھے احساس ہوگا کہ میں تمہارے باپ سے بدلہ لے رہا ہوں۔ لیکن نہ جانے پھر کیوں اور کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں جو تمہیں یہاں پر صرف اذیت دینے کے لیے لایا تھا، تمہاری معصومیت دیکھ کر خود کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ کیا تمہارے باپ نے کیا۔ اس کی یہ کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ سچ میں بہت دکھی تھا۔ میں نے احمر کا ہاتھ پکڑا اور بولی،
تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے. میں جانتی ہوں کہ ماں باپ کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے. احمر زاروں قطار رو رہا تھا. میں جسے اتنا مضبوط اور بے حس اور بے درد سمجھتی تھی، اس شخص کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا. وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ جن زادہ تھا. اس کا غم سچ میں بڑا تھا. اسی دن میں نے احمر سے وعدہ کیا کہ اس کی ماں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے. میں احمر کے ساتھ اگلے دن بابا کے گھر پر آئی. احمر نے اب مجھے دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن وہ ایک جن زادہ تھا، یہ بات میں جانتی تھی. مجھے بھی اس سے محبت تھی اور سب سے بڑھ کر احساس تھا، اور وہ اپنے باپ کی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی. میں بابا سے میں نے اس بارے میں پوچھا کہ جب ہم نئے گھر میں آباد ہوئے تھے تو وہاں کسی عامل کو لے کر آئے تھے. بابا نے مجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن میں بابا سے یہ بات چھپا گئی کہ احمر اس جن زادی کا بیٹا ہے اور وہ ایک جن زادہ ہے، کیونکہ میں بابا کو یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. جیسے ہی بابا نے مجھے اس عامل کا بتایا تھا، میں نے اس عامل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. لیکن جس آستانے کا پتہ مجھے بابا نے بتایا تھا، وہاں جاتے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ عامل یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر کب کا جا چکا ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں عامل کو کیسے ڈھونڈوں. سارا دن میں عامل کو ڈھونڈتی رہی. پھر احمر آفس چلا جاتا تھا کہ بابا کو شک نہ ہو کہ ہم دونوں کن چکروں میں پڑے ہیں. ابھی بھی احمر میرے بابا سے بہت نفرت کرتے تھے. میں ان کے دل سے یہ نفرت ختم کرنا چاہتی تھی. اسی لیے ہر حال میں عامل کو ڈھونڈ کر احمر کی ماں کا علاج کروانا چاہتی تھی. اس طرح احمر بھی خوش ہو جاتا اور بابا کے لیے بھی اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی. میں صرف یہی چاہتی تھی. پھر شام کو میں احمد کے ساتھ احمر کے اسی گھر میں آ جاتی جہاں پر اس کی ماں تھی. اب نہ تو مجھے ان آوازوں سے وحشت ہوتی تھی اور نہ ہی احمر کے اس گھر سے. اب ہر روز میں اس کی ماں کی خاطر تواضع کرتی، ان کے سر میں تیل لگاتی، ان کو کھانا دیتی. میں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہے، لیکن وہ میرے شوہر کی ماں تھی، اسی لیے اس کی خدمت کرنا خود پر لازم کر لیا تھا. اور سب سے بڑھ کر میرے باپ کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. شاید میں اس غلطی کا ازالہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس طرح سے میں اپنے دل کو سکون دینا چاہتی تھی. پھر اس دن احمد نے مجھے بتایا کہ وہ عامل بابا کسی گاؤں میں آباد ہیں. وہ خود بھی بیمار ہیں، انہیں بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے. شاید وہ کچھ ہی دیر زندہ رہ سکیں. یہ بات میرے لیے بہت تشویشناک تھی. میں احمد کی مدد سے اس گاؤں میں پہنچی تو اس عامل بابا سے میری ملاقات ہوئی، جو شکل و صورت میں کافی ضعیف اور بیمار نظر آ رہے تھے. میں نے پہلے ان کا حال احوال پوچھا اور پھر ان سے اپنے بابا کا نام لے کر پوچھا کہ محمد علی آپ کو جس گھر میں لے کر گئے تھے وہاں سے آپ نے ایک جن زادی کو بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو وہ بھی سوچنے لگے اور بولے، ہاں مجھے یاد ہے. جب سے میں نے اس جن زادی پر عمل کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. اسی وجہ سے مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں مجھے اتنی بڑی بیماری تک لے آئی ہیں. اس کے بعد میں نے بہت عمل کیے، لیکن مجھے اس جن زادی کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اس جن زادی پر عمل کرنے کے بعد مجھے ایک جن سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ جن زادی ایک نیک جن زادی ہے. میں اس وقت سے بہت زیادہ پچھتا رہا تھا. کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ تبھی میں بولی، جی بابا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ اس جن زادی کا علاج کر سکتے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس نے یتیموں جیسی زندگی گزاری ہے. عامل بابا کو بھی اس بات کا بہت دکھ تھا. میں انہیں لے کر احمد کی مدد سے احمد کے گھر پہنچی تھی. احمد بہت غصے میں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عامل بھی اس کی ماں کا اور اس کا دشمن ہے. لیکن میں نے احمد کو تسلی دی اور اسے مطمئن رہنے کا بولا. احمد نے میری بات مان لی. اس عامل بابا نے احمد کی ماں پر وہ عمل کرنا شروع کیا. تقریباً 6-7 گھنٹے وہ عمل جاری رہا. اس کے تھوڑی دیر بعد احمد کی ماں کو ہوش آنا شروع ہو گیا تھا. اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی. عامل بابا کو بخیر و عافیت ان کے گھر پہنچا دیا گیا. پھر احمد کی خوشی دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی. احمد نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ ایک آدم زادی ہے اور اس کی بیوی ہے. اس کی ماں بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی. اس نے مجھے گلے سے لگایا اور بولی، تم چاہے جس کی بھی بیٹی ہو، مجھے اسے کوئی غرض نہیں. تم میرے بیٹے کی پسند ہو اور اس کی محبت تو میرے لیے یہی سب کچھ کافی ہے. بولو تم منہ دکھائی میں کیا مانگنا چاہتی ہو؟
तुम्हें तुम्हारी मन पसंद चीज़ दूंगी। तभी मैं बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप और अहमर मेरे साथ इंसानी दुनिया में चलें और वहाँ रहें, क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। आप लोग तो पहले भी इंसानी दुनिया में आबाद रहे, अब भी वहाँ रह सकते हैं। इस बात पर वो बोली, लेकिन तुम्हारी दुनिया के इंसान हमें वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी मैं बोली कि मैं एक आदमजादी हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ रहूँगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपको बुरी नज़र से भी देखे। तो वो भी राज़ी हो गई और फिर से हम इंसानी दुनिया में आकर एक बहुत बड़ा घर खरीद चुके थे। अहमर भी अपना कारोबार संभाल रहे थे और मैं अहमर के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे और अहमर के दरमियान मियाँ बीवी वाला तो कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हो सका, क्योंकि हम दोनों एक अलग अलग मखलूक हैं। लेकिन अहमर एक जिन ज़्यादा है, ये बात कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अब आप मुझे बताएं, क्या हमें इंसानों के साथ दूसरी मखलूक पर भी रहम नहीं करना चाहिए? आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा मोड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसे ही किसी दूसरी मखलूक पर जुल्म करेंगे? क्योंकि किसी पर जुल्म करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि न जाने उसके साथ कितनी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय की मुंतज़र रहूँगी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।